السلام علیکم تمام دوست، کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر وعافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پولیٹیکل ویوز کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں، تھوڑی بہت روننگ کرتے ہیں اور پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے ہم بات چیت کرتے ہیں۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے، آج کا جو میری بات ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، دوسرے ٹاپک کی بنسبت ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ ڈیفرنٹ تو نہیں ہے تو پولیٹیکل ویوز کے حوالے سے، لیکن تھوڑا سا اس کے اندر چینج ہے کہ اور یہ سوال ایسا ہے اور یہ بات ایسی ہے کہ ہر بندہ جو اس چیز کو جاننا چاہتا ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے چاہے وہ ان پڑھ ہے، کیونکہ یہ سوال ہر اس انسان جو اس کسی بھی ریاست کا شہری ہوتا ہے اس کے ذہن میں ہوتا ہے، اور کسی بھی ریاست کے تھوڑا بہت شعور رکھنے والا انسان بھی، اور بالکل جس کو شعور نہیں ہے وہ بھی اس کے اوپر اکثر بات کرتا ہے اور اس پہ اکثر اوقات وہ پوچھ لیتا ہے اور وہ لوگوں سے سوال کرتا ہے کہ یہ بات کیوں ہے اور کیوں اس طرح ہے، یہ کہ کیا وجہ ہے۔ تو اس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں جی۔ سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی، فوج سیاست کے اندر کیوں آتی ہے؟ فوج سیاست کے اندر کیوں آتی ہے؟ کون سی ایسی وجوہات ہیں، کون سی ایسی خامیاں ہماری، کون سی ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے جو فوج ہوتی ہے کسی بھی ریاست کی، وہ اپنے ملک کے اوپر سربراہ بن کے بیٹھ جاتی ہے، اقتدار میں آ جاتی ہے۔ لیکن اس میں فوج کا ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ ہے، بات کرتے ہیں تو فوج بھی اس کے اندر کچھ تھوڑی سی ملوث ہوتی ہے، لیکن ہماری اپنی کچھ خامیاں، ہماری پولیٹیکل خامیاں، سیاسی خامیاں ہوتی ہیں کچھ، اور کچھ ہماری اپنی عوام کی خامیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ فوج سیاست کے اندر آتی ہے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے جو جس کی وجہ سے فوج داخل ہوتی ہے، سب سے بڑی وجہ وہ ہے جی سیاسی عدم استحکام جو ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے فوج سیاست کے اندر حصہ لیتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ سیاسی عدم استحکام کیا ہے؟ سیاسی عدم استحکام، ابھی کرنٹ سچویشن دیکھیں پاکستان کی، ملک پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام بنا ہوا ہے۔ کسی بھی جماعت کا آپس میں کوئی، اپوزیشن اور حکومت کا آپس میں کوئی بھی مشاورت نہیں ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی چاپلوسیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن سیاسی ہونے کے باوجود ان لوگوں کو سیاسی شعور نہیں ہے۔ سیاسی شعور کس طرح نہیں ہے ان لوگوں کو؟ سیاسی شعور کہ کسی بھی ملک کے اندر، کوئی بھی ملک ہے، کوئی بھی ریاست ہے، اس کے اندر ایک اپوزیشن ہوتی ہے اور ایک حکومتی جماعت ہوتی ہے جو برسر اقتدار ہوتی ہے، لیکن ان کی سیاسی شعور اس ایسے نظر آتا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے، کوئی مطالبہ ہوتا ہے، کوئی قانون پاس کرنا ہے یا کسی طرح کا بھی مشاورت کرنی ہوتی ہے، تو جو حکومتی جماعت ہوتی ہے وہ اپوزیشن کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتی ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں کچھ اس طرح ہے کہ جی ہم جو اقتدار میں آ جاتا ہے، جو اقتدار میں بیٹھ جاتا ہے وہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے۔ اپوزیشن جماعت کے ساتھ کوئی ٹیبل ٹاک نہیں ہوتی، ان کی اپوزیشن جماعت کو کسی بھی ملکی خارجہ پالیسی کے اندر، کسی بھی غیر ملکی لوگوں کے ساتھ تعلقات کے متعلق کوئی کسی طرح کی کوئی بات ڈسکس نہیں کی جاتی۔ جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اپوزیشن کے دل میں بھی یہ آتا ہے کہ بھئی ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں اور ہم بھی سیاسی لوگ ہیں، ہم بھی کسی دور میں برسر اقتدار رہے ہیں، تو ہم ان کو اپوزیشن کو اپنے ساتھ میں لاتے ہیں تو یہ ہمیں نہیں ملاتے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ سیاسی عدم استحکام پیدا کرتی ہیں۔ جب سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتا ہے تو ملک کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہماری فوج ہے وہ اس کے اندر دخل اندازی کرتی ہے سیاست کے اندر۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات کریں تو اقتدار کا ہوس بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اقتدار کا ہوس کس طرح ہوتا ہے؟ کوئی بھی فوجی جرنیل ہوتا ہے تو اس کا بھی کبھی کبھار دل کرتا ہے کہ بھئی سارے حکومت کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ برسر اقتدار بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ ہم ایک منظم ادارہ ہے، فوج کا ایک بڑا طاقتور ادارہ ہے، ہم زور بازو لگا کے بھی ہم ان سے حکومت چھین سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں وہ۔ تو ان کے اندر جو اقتدار کی ہوس آ جاتی ہے نا کسی بھی فوجی جرنیل کے اندر، یہ دوسری بڑی وجہ بنتی ہے کسی بھی ملک کے اندر، کوئی بھی ملک کہہ لیں، میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، میں اوورال کنٹریز کی بات کر رہا ہوں، اور زیادہ تر ان ترقی پذیر ممالک کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمیشہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں فوجی دخل اندازی کے، وہ ترقی پذیر ممالک میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں اس طرح کے واقعات بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں، کیونکہ وہ ترقی یافتہ ملک ہے اور وہاں پہ سیاسی جو چپکلش ہے یا سیاسی عدم استحکام، اس طرح کی کوئی باتیں وہاں پہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں کا سیاسی جو رجحان اور سیاسی شعور بہت ہی اعلیٰ ہے۔ ٹھیک ہے، روایات کہہ لیں، تیسری بات روایات ہے۔ روایات جس طرح ہمارے
ملک پاکستان کے اندر بھی روایات برقرار ہے، 4 دفعہ ماشاء اللہ لگ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ روایات کو برقرار رکھتے رکھتے آج ہمارے ملک کا یہ حال ہو گیا، اور اکثر دوسرے ملکوں کا بھی یہی حال ہے کہ کوئی بھی اگر فوجی جرنیل ہے تو وہ پرانے کو دیکھتے ہوئے، جس طرح جنرل ضیاء الحق نے لگایا، اس کے بعد پرویز مشرف نے ان کو دیکھتے ہوئے لگایا، اور اس سے پیچھے دیکھتے جائیں تو جنرل یحییٰ خان ہے اور جنرل ایوب خان ہے اسکندر مرزا کے کہنے پہ۔ تو اس طرح کی جو روایات ہیں وہ برقرار رکھتے ہوئے، وہ روایات کو دیکھتے ہوئے وہ اکثر ماشاء اللہ لگا دیتے ہیں۔ یہ 3 باتیں ہیں۔ چوتھی بات، ان کو فوج کو جو انتظامی ہم دیتے ہیں نا، انتظامی سرگرمیوں کا ان کے اندر ان کو دے دیتے ہیں، ان کے اوپر سونپ دیتے ہیں کہ بھائی اچھا اگر دیکھا جائے تو نا، فوج جو ہوتی ہے نا، کسی بھی ملک کی فوج، کسی بھی ریاست کی جو فوج ہوتی ہے، اس کا اصل کام سرحدوں کی حفاظت ہوتا ہے، کسی بھی سرحد کی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ترقی پذیر ممالک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ فوج کو جو نا، کوئی بھی ادارہ اتنا زیادہ منظم نہیں ہوتا، کوئی بھی حکومتی ادارے جو ہوتے ہیں یا انتظامی ادارے ہوتے ہیں وہ اتنے منظم نہیں ہوتے جس طرح کا فوجی ادارہ منظم ہوتا ہے۔ تو ان کو کیا دیا جاتا ہے، انتظامی ذمہ داریاں سونپ دی جاتی ہیں، جن کی وجہ سے اب دیکھیں، جیسے کہ بات کریں تو 1998 کے اندر جب مردم شماری ہوئی تو فوج کو بلا لیا گیا، جی آئیں مردم شماری کریں۔ 1999 کے اندر بجلی کے بلوں کے اندر جو کہ ان کی پیمنٹ نہیں ہو رہی تھی، عوام پیمنٹ نہیں کر رہی تو میاں نواز شریف جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے فوج کو بلوا لیا کہ فوج جو ریکوری کرے گی بلوں کی۔ تو فوج نے جب ریکوری کرنا شروع کی تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر ایک منظم اور طاقتور ادارہ ہے، تو جب فوج نے ریکوری شروع کی تو لوگوں نے بل دینا شروع کر دیے، تو فوج کو بلا لیا جاتا ہے سیلاب کی صورت کے اندر۔ جب 2008 کے اندر بات کریں تو زلزلہ آتا ہے یا سیلاب کی یا اس طرح کی کوئی بھی ناگہانی آفات آتی ہیں، تو فوج کا جو ادارہ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہے، اور کچھ یہ مالی امداد بھی لوگوں کی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی سارے کام انتظامی کام، اصل گورنمنٹ کا کام تو انتظامی چیزیں، انتظامی کاموں کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ اگر وہی فوج نے سنبھالنا ہے تو پھر گورنمنٹ ہمارا حق ہے، پھر گورنمنٹ بھی ہم کریں گے، سیاست بھی ہم کریں گے اور حکومت بھی ہم کریں گے۔ تو اس طرح کی جو وجوہات ہوتی ہیں نا، جو ہم لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے یا ہمارے سیاسی اداروں کی یا حکومتی لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے جو فوج ہوتی ہے وہ اس طرح اقتدار کے اندر آ جاتی ہے، ان کے اندر ہماری اپنی ساری غلطی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اتنا اپنے آپ کو سیاسی، ہماری عوام کے اندر سیاسی شعور نہیں ہے، ہم عوام کو سیاسی شعور دیں، عوام کو اتنا اس حد تک سیاسی شعور دیں کہ ان کو ہر سیاسی پالیسیز کے متعلق، ہر بات کے متعلق، اپنے ملک کے اندر اندرونی برونی معاملات کا ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے، لیکن لوگ اس طرف رجحان نہیں کرتے۔ پھر ہمارے جو حکومتی سربراہ ہیں، جو حکومتی لوگ ہوتے ہیں، صدر ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جی، دوسرا ان کے اندر جو سیاسی شعور ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جنم لیتی ہیں۔ یہ جی جب چیزیں جنم لیتی ہیں تو پھر فوج کسی بھی ملک کے اوپر برسر اقتدار آ جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے چل کے بات کریں گے اس کے اوپر، مارشل لاء کون سا مارشل لاء کب لگا، اور ان مارشل لاء کی اصل وجوہات کیا تھیں، اور ان مارشل لاء کا اصل کیا مطلب، ان کی وجوہات، بیسک وجوہات کیا بنی تھی جن کی وجہ سے وہ مارشل لاء لگے۔ تو انشاءاللہ آگے چل کے آج کا ہمارا ٹاپک اتنا تھا کہ فوج کیوں مداخلت کرتی ہے اور کون سی ایسی وجوہات ہوتی ہیں۔ تو یہ سوال ہر پڑھے لکھے اور ان پڑھ کے ذہن میں ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو کچھ نہ کچھ میرے لیکچر کی وجہ سے یا میرے اس ڈسکشن کی وجہ سے، لیکچر تو نہیں ہے لیکن آپ بھائیوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی ڈسکشن ہوتی ہے، اس ٹائم فری ہوتے ہیں تو ہم ٹائم نکال کے آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کی ڈسکشن کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے علم اور نالج میں اضافہ ہو اور آپ لوگوں کے جو سیاسی شعور ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہو۔ تو آپ اگر مزید اس طرح کی اپڈیٹو ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اس طرح کی آپ انٹرسٹڈ ہیں پولیٹیکل ویوز کے حوالے سے یا کوئی بھی ملکی غیر ملکی باتوں کے اندر آپ کے انٹرسٹ ہے، تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ چکے۔ آج کی ویڈیو اتنی تھی، مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔